الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے۔ جو فرشتے ان کاموں میں مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تم رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھو، دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ ایسے ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف رحمت یعنی نظر رحمت نہیں فرماتا۔